Once the needs are being identified by using some kind of information, جس کو ہم نے ڈیٹا کا نام دیا, and which is being analyzed using certain skills and tabulated, and it is being compared with some kind of norms and standards which are to be achieved at particular age or stage of development. So once these needs they are there, now we have to distinguish between different kinds of needs. مختلف طرح کے gaps یا ضروریات کیا ہو سکتی ہیں. آئیے ایک ایگزامپل کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ ہم ضرورت کو یا گیپ کو کس طرح سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں یا گروپ کر سکتے ہیں. جب ہم نیڈ یا ضرورت کی بات کرتے ہیں تو یہ ایجوکیشنل نیڈ بھی ہو سکتی ہے اور نان ایجوکیشنل نیڈ بھی ہو سکتی ہے. جب ہم ایجوکیشنل نیڈ کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ یہ وہ کمی ہے جو اسکول پورا کر سکتا ہے, اور نان ایجوکیشنل نیڈ وہ ہے جو اسکول کے باہر معاشرہ, سوسائٹی, پیرنٹس یا کمیونٹی مل جل کے اس کو حل کر سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر کسی اسکول میں بچوں کی صحت اچھی نہیں ہے اور وہ خوراک کی کمی کا شکار ہیں یا صحت مند اور تندرست و توانا نہیں ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس قسم کی کمی یا گیپ کا شکار ہو رہے ہیں. ان بچوں کو انالائز کرتے ہوئے اگر ہم اپنے آبجیکٹیوز کو ڈرا کریں تو ہم کس قسم کے آبجیکٹیوز ڈرا کریں گے یا پروپوز کریں گے اپنے کریکولم کے لیے. When the needs are identified on the basis of investigation, as we had earlier said, that since it is being done using a scientific approach and no loops were left in there, therefore we are sure that these gaps are of serious importance, جن کو ہم need کا نام دیتے ہیں. Once these needs are being identified, now we have to see what type of need it is, whether it is educational or non-educational. Educational implication for the need is maybe the health is bad due to inadequate health interest or health habit of the students. اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ بچے یا تو وقت پر کھانا نہیں کھاتے اور ان کے کھانے پینے کے اوقات ٹھیک نہیں ہیں, ناشتہ نہیں کرتے, لنچ نہیں کر رہے یا وقت پر کھانا نہیں کھاتے, اور اٹ کین بی ڈیو ٹو لیک آف ڈیزائربل ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دی امپورٹینس آف ہیلتھ, یا بچے یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ صحت مند ہونا کتنا ضروری ہے اور صحت ان کی پڑھائی کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے. سو if we are getting to know from the information we had gathered from the students, parents or teachers, and this information is there, so we would then say that we have to address this issue in the classroom. اس ایشو کو ہم کلاس روم میں کیسے اٹینشن دے سکتے ہیں کہ ہم اسی کے مطابق مختلف لیسنز کو پلان کریں. اگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے انفارمیشن جو ہم نے اکٹھی کی ہے کہ بچوں کی صحت کی خرابی کی وجہ یا ان کے تندرست نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسے سوشل گروپ سے تعلق رکھتے ہیں یا سوشیو اکنامک گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر آمدنی بہت ہی کم ہے, لہٰذا وہ مناسب خوراک یا متوازن خوراک نہیں کھا سکتے, اور یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو خوراک ان کو چاہیے وہ اس جگہ پر مہیا ہی نہیں ہے یا ملتی ہی نہیں ہے. سو یہ دو مختلف طرح کی امپلیکیشن ہے. ایجوکیشنل امپلیکیشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو یہ نالج ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی صحت کی خرابی کے ساتھ ساتھ کس طرح سے اپنی تعلیم کو بھی خراب کر سکتے ہیں, اور دوسری شکل میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ میل نیوٹریشن اور تندرست نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اتنی آمدنی ہی نہیں ہے کہ پیرنٹس بچوں کو متوازن خوراک فراہم کر سکیں, یا اس خاص قسم کی خوراک موجود ہی نہیں ہے جو بچوں کے لیے نہایت ہی ضروری ہوتی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کو دودھ نہیں ملتا یا اس طرح سے پھل فروٹ نہیں کھا سکتے جیسے انہیں اس ڈیولپنگ سٹیج میں کھانے چاہیے. سو دیز آر دی سوشل نیڈس وچ آر ٹو بی ایڈریسڈ بائی دا کمیونٹی. یہاں پر معاشرے کو, سوسائٹی کو اور پیرنٹس کو مل جل کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بچوں کی اس کمی کو ہم کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں. نیکسٹ کوشچن از ہاؤ ٹو ڈیولپ این انڈرسٹینڈنگ of the difficulties which are involved in drawing interpretations from the objectives from the data about students' needs and interest.
وہ کون سی مشکلات ہیں جنہیں ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جب انفارمیشن ہمارے سامنے آ گئی, ہم نے اس کو انالائز بھی کر لیا, اب ہمیں اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے, اور اس انٹرپریٹیشن کی مدد سے ہی پھر ہم اپنے آبجیکٹیوز کو یا ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کو پروپوز کر سکتے ہیں. یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا کہ یہ کہا جاتا ہے, نہایت ہی تندہی سے کرنے والا کام ہے. اگر ہم اس کام کو مکمل طور پر اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم تمام انفارمیشن جو ہمیں مختلف گروپس سے حاصل ہوئی ہے, یعنی اس میں اساتذہ, اس میں طلباء و طالبات, والدین بھی شامل ہیں اور کمیونٹی کے اور لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. ہم یہ انفارمیشن وہاں سے اکٹھی کریں جہاں پر ہم فیملیئر ہوں اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا اسکول کے ساتھ, جس کے بارے میں ہمیں مکمل طور پر جانکاری ہو کہ یہاں پر کس قسم کے بچے اور کس قسم کے گھرانوں سے بچے تعلیم و تربیت کے لیے آتے ہیں. We then prepare a comprehensive set of data about the questions, needs and interests as we can see and as we can observe and we can also discuss with students. ہم نے بچوں کے انٹرسٹ اور ان کی نیڈس کے متعلق تمام انفارمیشن کو اکٹھا کر لیا اور نہایت ہی ویجیلنٹلی ہم یہ انفارمیشن کو اکٹھا کرتے ہیں. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ تمام انفارمیشن جو ہم نے وہاں سے حاصل کی, جس اسکول کے بارے میں ہم کچھ انفارمیشن رکھتے تھے, اور ان گھرانوں اور بچوں کے بارے میں بھی ہمیں کچھ انفارمیشن تھی جہاں پر یہ اسکول واقع ہے. جب یہ انفارمیشن ہمارے پاس آ گئی تو ہم نے اس انفارمیشن کو لکھ لیا, اور اب ہم نے کوشش کی کہ ہم اس سے اخذ کریں کہ کیا آبجیکٹیو پروپوز کیے جا سکتے ہیں. Now, we have to write down every possible objective on the basis of the information that comes to our mind, اور یہ انفارمیشن کی بنیاد پر ہی آبجیکٹیو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اگر یہ انفارمیشن ہے تو ہمارا آبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے اور ہم اس کو کریکولم میں شامل کرنے کے لیے ایک پروپوزل دے سکتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس نتیجے پر کیسے پہنچے. Now sit and examine the whole process you had conducted yourself. First of all, you went to a school which you were familiar with. You talked to the students and you found out about their interests and needs, those who were familiar to you. You knew the households and the parents where the kids were coming from. آپ نے اس تمام انفارمیشن کو لسٹ ڈاؤن کر لیا اور اس تمام انفارمیشن کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے آپ نے کچھ آبجیکٹیوز کو اخذ کر لیا. کون سا پروسیس تھا جس سے گزر کر آپ کچھ خاص آبجیکٹیوز کو بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے فیکٹرز تھے جن کو ہم نے اپنے سامنے رکھا کسی بھی آبجیکٹیو کو پروپوز کرنے کے لیے. کیا ہم نے یہ ذہن میں سوچا کہ کیا یہ وہ آبجیکٹیو ہے جو اسکول پورا کر سکتا ہے اس لیے اس کو کریکولم میں شامل کرنا چاہیے, یا کس بیسس پر ہم نے کسی ایک خاص آبجیکٹیو کو شامل نہیں کیا کیونکہ اس خاص آبجیکٹیو کو سوشل کلاس کے کچھ اور لوگ بھی پورا کر سکتے ہیں یا کچھ اور معاشرے کے افراد اس آبجیکٹیو کو پورا کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں اس سوال کو اٹھاتے ہوئے اس کا جواب بھی تلاش کرنا ہے کہ کس بیسس پر ہم نے اس کو ایز این ایجوکیشنل آبجیکٹیو ترتیب دیا اور ہم کس بیسس پر اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نان ایجوکیشنل آبجیکٹیو ہے. اس تمام انفارمیشن سے کس طرح سے ہم یہ نتیجہ نکالنے پر کامیاب ہو گئے کہ یہ آبجیکٹیو کو ہم اپنے کریکولم میں شامل کر سکتے ہیں, اور اس تمام پروسیس کو جو آپ نے خود کیا ہے اس کو آپ نے خود سے انالائز کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون کون سے فیکٹرز, کون سے کنسٹرینٹس اور کون سی پرابلمز کا آپ کو سامنا کرنا پڑا جب آپ آبجیکٹیوز کو ترتیب دے رہے تھے. The whole exercise in which we gather the information, we analyze, then we interpret, and on the basis of interpretation, then we say these are the objectives. What we are learning from this exercise is that the concrete data کیا ہے؟ concrete data وہ ہے جو ہم نے بچوں سے حاصل کیا, ان کے پیرنٹس سے حاصل کیا یا ٹیچرز سے حاصل کیا. یہ یاد رکھیے جب ہم پیرنٹس اور ٹیچرز کی بات کرتے ہیں تو اس انفارمیشن کو ساتھ ملانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی انفارمیشن ایسی نہ رہ جائے
کہ ہمارا تمام ڈیٹا کسی نہ کسی کمی کا شکار ہو جائے. لہٰذا لرنرز کی انفارمیشن کو ہم سپلیمنٹ کر لیتے ہیں اساتذہ اور والدین کی انفارمیشن سے. لہٰذا آبجیکٹیوز جو ہم نکالتے ہیں وہ کانکریٹ انفارمیشن یا ڈیٹا کی بنیاد پر آتے ہیں. اینڈ what are the difficulties which we are facing from all this exercise? They tell us that this is not an easy exercise, so we have to face certain difficulties as curriculum developers while we are interpreting data, and we are identifying or proposing certain educational objectives to be included in the curriculum at any particular grade level.